بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا راجہ انند پال پر حملہ۔ محمود نے جب ملتان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو راجہ آنند پال نے کچھ نازیبا حرکتوں کا ارتکاب کیا تھا۔ ان حرکتوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان محمود نے 399 ہجری میں ایک لشکر جرار تیار کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ خبر سن کر آنند پال بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ اجین، گوالیار، کلنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ بھی دوسرے راجاؤں نے بھی آنند پال کی بہت مدد کی اور لشکر کے دستوں پر دستے پنجاب کی طرف روانہ کیے۔ امیر سبکتگین کے مقابلے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ اس بار جمع ہوئی۔ یہ ساری فوج آنند پال کی ماتحتی میں سلطان محمود کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی اور پشاور کے جنگل میں محمود غزنوی کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ تقریباً 40 روز تک فریقین کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہیں، لیکن کسی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کیا گیا۔ ہندوؤں کا لشکر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے تازہ مدد ملتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھکر کے ہندوؤں نے بھی آنند پال کی مدد کی اور اس سے جا ملے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کو روپیہ بھجوایا کہ وہ اس روپے کو صرف کر کے اپنی ضروریات پوری کریں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے کی جان توڑ کوشش کر سکیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ نہ تھے وہ چرخہ کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شوہروں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتی رہیں۔ سلطان محمود کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جاں بازی کا عہد لیے ہوئے ہیں تو اس نے بھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ ہندوؤں کا کسی طرف سے بس نہ چل سکے۔ اس کے علاوہ سلطان محمود نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق 1000 تیر انداز آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی۔ سپاہیانہ داؤ پیچ سے دشمن کے لشکر کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے۔ جب مسلمان لشکر ان کے مقابلے پر آئے تو باوجود کڑی احتیاط کے 30,000 کھکر سپاہی ننگے سر اور ننگے پاؤں عین لڑائی کے دوران دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اپنے بھالوں اور تلواروں وغیرہ کی مدد سے سواروں اور گھوڑوں کو ہلاک کرنے لگے۔ اس کھکری وحشیوں نے 3000 مسلمانوں کو شہید کیا اور اس قدر ہمت اور جرات کا مظاہرہ کیا کہ سلطان محمود نے اس روز لڑائی بند کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس آ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک آنند پال کا ہاتھی گولہ اور بارود وغیرہ کی آوازوں سے بھڑک کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ہندو لشکری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری اور تیغ زنی سے ڈر کر آنند پال میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے راجا کو اس حالت میں دیکھ کر ہندو لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود بھی راہ فرار تلاش کرنے لگے۔ ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا گیا۔ 5-6 ہزار عربی سواروں کے ساتھ عبداللہ تائی نے اور 2000 ترکی، افغانی اور خلجی بہادروں کے ساتھ ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 رات تک ان ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور 8000 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب حاصل کیا اور سلطان محمود کے سامنے جا رکھا۔ اس طرح آنند پال کی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی اور اپنے انجام کو پہنچی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان فانی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔